ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا۔ یہ شخص دربار کے باہر بیٹھ کر بہت زیادہ رونے لگا۔ وہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا یہ شخص بہت زیادہ رو رہا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا مسئلہ ہے جو تو اتنا زیادہ رو رہا ہے؟ تو وہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر میرے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کریں، میں اپنا مسئلہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل کر دربار نبوی میں حاضر ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے رونے کی وجہ پوچھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ دربار کے باہر ایک شخص بہت زیادہ رو رہا تھا، مجھے بھی اس بندے کو اس حالت میں دیکھ کر رونا آ گیا، اور وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو بلاؤ۔ تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آتے ہی رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس شخص نے کہا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، کیا تمہارا گناہ بڑا ہے یا رب کا عرش؟ تو اس نے جواب دیا، میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رب کی کرسی بڑی ہے یا تیرا گناہ؟ تو اس نے کہا، میرا گناہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون سا گناہ تم سے ہوا جو رب کے عرش اور اس کی کرسی سے بڑا ہے؟ تو اس شخص نے اپنا گناہ بیان کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں کفن چور ہوں، میرا کام کفن چوری کرنا ہے۔ ایک دن ایک عورت انتقال کر گئی، اس کے رشتہ دار اس کو دفن کر کے آئے، اور میں معمول کے مطابق اس کا کفن نکالنے کے لیے قبرستان گیا۔ پھر جب میں نے اس کا کفن اتارا تو وہ مردہ عورت ننگی ہو گئی، اور شیطان نے مجھے بھڑکایا، میں اس مردہ عورت کے ساتھ زنا کر بیٹھا، اور جب میں وہاں سے چلنے لگا تو ایک آواز آئی جیسے کہ وہ عورت بول رہی تھی کہ اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کر دیا اور مجھے قیامت کے دن غسل کے ساتھ اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اس شخص نے کہا، پھر میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے کہ اتنا بڑا گناہ تو نے کر دیا۔ وہ شخص مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، جبلوں کی طرف نکل پڑا کہ ایسا نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے میرے لیے کوئی بد دعا نہ نکل جائے۔ پھر وہ کفن چور 40 دن تک جبلوں صحراؤں میں بھٹکتا رہا اور رب کے حضور معافی مانگتا رہا۔ 40 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ اے نبی، جس شخص کا گناہ آپ بڑا سمجھ کر خاموش ہو گئے تھے، وہ میرے سامنے اتنا رویا، اتنا گڑ گڑایا اور ایسی توبہ کی کہ مجھے اس شخص پر رحم آ گیا اور میں نے اس کا وہ گناہ معاف کر دیا۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گناہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اپنے رب کے سامنے توبہ کرنے سے، رونے سے، گڑ گڑانے سے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔